زندہ باد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا
العظیم واجب الاحترام قابل سج احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام سیاسی سماجی مذہبی قومی و ملی شخصیات شہر جتوئی کے غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کی دیوانوں آج ایک بار پھر آپ کے شہر کی اس عظیم الشان تاریخ ساز کانفرنس میں آپ حضرات سے گفتگو کرنے اور آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری اس خالصتاً دینی ملاقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر مقامی تمام ذمہ داروں کو، حلقوں کے ذمہ داروں کو، تحصیل اور ضلعوں کے ذمہ داروں کو، ملا طیب صاحب، ان کے رفقاء کرام، ملا بلال صاحب، دیگر اسٹیج پر موجود تمام زعماء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے بہت محنت کر کے آپ کے لیے اس پنڈال کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ تحت نگاہ لوگوں کے سری سر نظر آ رہے ہیں۔ میرے بائیں جانب ایک مستقل علیحدہ جلسہ ہے اور میرے دائیں جانب خود ایک جلسہ ہے۔ اسٹیج میں خود ایک جلسے کا منظر پیش کر رہا ہے، اور اگر نگاہیں سامنے کو جائیں تو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نظر بد سے بچائے۔ آمین۔ یقیناً جب ایسے اجتماعات ہوتے ہیں جہاں اپنوں کو خوشی ہوتی ہے، وہاں بہت ساروں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بے شک۔ ان کی نظر بد اس پر لگتی ہے کہ یہ اتنے کہاں سے آ گئے، یہ گئے ہی کہاں تھے کہ کہاں سے آ گئے، یہ تو پہلے سے یہی تھے۔ ان علاقوں میں بہت زور لگایا گیا کہ کوئی صحابہ کی غلامی کا دم بھرنے والا سامنے نہ رہے، مختلف حالات رہے اور مختلف حالات میں مختلف واقعات ہوتے رہے۔ کہیں جبراً لوگ لاپتہ ہوتے رہے، کہیں ظاہراً گرفتار ہوتے رہے، کہیں انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا، کہیں پابندیاں، فورس شیڈول اور بہت ساری سخت پالیسیاں بنائی گئی۔ میں نے پوچھا یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تو جواب تھا ان کے جذبات کو توڑنے کے لیے، ان کے تعلق کو توڑنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا سلسلہ محبت کا باقی نہ رہے۔ میں انہیں کہتا ہوں آؤ آ جا کر نظارہ کرو، اسٹیج سے سمندر کو دیکھو، تم جتنا توڑتے رہے ہو یہ اتنا جڑتے رہے۔ حضرت حیدری شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا تھا، پڑوسی ملک کے حوالے سے جسے افغانستان کہتے ہیں، کہ وہاں لوگ ختم ہو گئے۔ حضرت حیدری شہید نے عجیب جواب دیا تھا، فرمایا یہ ختم نہیں ہو گئے، بیج بن کے چھپ گئے۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ اور کہا آپ کو پتہ ہے
زمین میں بیج ایک دانہ ڈلتا ہے، جب نکلتا ہے تو ایک نہیں نکلتا۔ آج تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ نہیں ہیں، وہ بیج بن گئے ہیں، اور جب وہ نکلیں گے تو ان کے سوا تمہیں کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس مرد قلندر نے جو بات کی تھی، ذرا جہاں جا کر نظارہ دیکھو۔ 20 سال ظلم و جبر، تشدد اور بربریت کا سامنا کرنے کے بعد حقیقت حال میں بتاؤ، کیا وہ بیج بن کے نکلے یا نہیں نکلے؟ حق کبھی دبانے سے دبایا نہیں جا سکتا، کبھی روکنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ حق آتا ہی پھیلنے کے لیے ہے۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق تو آتا ہی چھانے کے لیے ہے، اور حق تو ہوتا ہی رہنے کے لیے ہے۔ ہاں وقتی طور پہ کہیں تتر بتر ہو گئے، کہیں آگے پیچھے ہو گئے، کہیں اپنی پالیسی کو تبدیل کر لیا، کہیں رخ کو تبدیل کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ موجود ہیں۔ اس لیے کہ نظریات ختم نہیں ہوا کرتے، نظریات ہمیشہ باقی رہا کرتے ہیں۔ اس زمانے سے لے کر آج تک نظریات چل رہے ہیں، قیامت تک یہ نظریاتی جنگ جاری رہے گی، اور نظریاتی جنگ تبھی جاری رہے گی جب ایسا نظریاتی ورکر باقی رہے گا۔ بے شک بے شک۔ جناب من کانفرنس کو عنوان ہے تاجدار ختم نبوت۔ میں کچھ باتیں اس پر عرض کروں گا، اور پھر کچھ حالات پر عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جب ختم نبوت کا لفظ آتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں منکر ختم نبوت بھی آتا ہے۔ یہ فطرتی چیز ہے، جب ایک چیز کا ذکر آئے تو دوسری چیز کا ذکر خود بخود ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بات کرو اور یہ بات نہ کرو، جب یہ پہلی بات ہو گئی تو دوسری خود بخود ہو جاتی ہے۔ وہ روکنے سے پھر نہیں رکتی، وہ سمجھو ہوئی گئی۔ جب ختم نبوت کی بات آتی ہے تو جناب خود بخود منکر ختم نبوت کی بات بھی آ جاتی ہے۔ کیوں آتی ہے اس کی بات؟ اس لیے آتی ہے کہ یہ نبوت کے ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے، اور ختم نبوت ایک عقیدے کا نام ہے۔ آدمی ساری عبادتیں کرتا رہے اور ختم نبوت پر اس کا عقیدہ نہ ہو تو اس کی عبادت قبول ہوتی؟ تو جیسے ہی ختم نبوت کی بات آتی ہے تو منکر کی بات آ جاتی ہے۔ اب یہ ختم نبوت کا منکر کون ہے، وہ کیسا ہے اور کس طرح ہے، بس اس کی ہلکی سی وضاحت کر کے آگے چلا جاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے منکر دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ظاہری منکر ہے، براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نشانہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور کے بعد اور نبی ہے، پھر اس نبی کا نام لیتا ہے اور نام لے کر کہتا ہے فلاں نبی ہے۔ حالات بہت سارے ہیں، کون سا نبی ہے، زندگی ہے، برزی ہے، فلاں ہے، ڈمکا ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو داعیان ختم نبوت اور محافظان ختم نبوت میدان میں آتے اور آ کر کہتے نہیں، حضور کی ختم نبوت کا منکر مسلمان نہیں ہے، لہذا اس کا رد کرتے اور رد کر کے بات آگے بڑھاتے۔ یہ رد یہی نہیں ہوتا، بلکہ پاکستان کی تاریخ ساز اسمبلی جسے نیشنل اسمبلی کہا جاتا ہے، اس میں ختم نبوت کے بارے میں شک موجود ہے آئین اور دستور کے اندر کہ جو شخص ختم نبوت کا انکار کرے وہ مسلمان ہو سکتا۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میرے علماء کا فتویٰ بھی نہیں دیا، میرے علماء کا بیانیہ بھی بیان نہیں کیا، میں آئین کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی بات کر رہا ہوں بھائی، آئین کی، میں اس لیے آئین کی بات کر رہا ہوں کہ بہت ساروں کو تکلیف ہو جائے گی تو ہم آئین سامنے رکھ دیں گے۔ باقی کچھ نہیں مانتے ہو، آئین تو مانتے ہو، اور اگر آئین نہیں مانتے ہو تو پھر پاکستان نہیں مانتے، پاکستان نہیں مانتے ہو تو پھر غدار وطن و وفادار وطن۔ یہ اور بات ہے، جو آئین نہ مانے وہ آئین کا غدار ہے۔
جو قرآن نہ مانے، قرآن کا جو قرآن والوں کا نہ مانے، جو اسلام نہ مانے. بہرحال آئندے کہا ختم نبوت کا منکر مسلمان نہیں. وہ جو یہ کہے کہ حضور کے بعد نبوت باقی ہے. اب کوئی نبی آئے گا تو بھائی حضور کے بعد کوئی نبی ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. آپ کے سر پہ ختم نبوت کا سہرا سجا دیا. آپ کے کندھوں پر ختم نبوت کی مہر لگا دی. آپ کے بعد سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا. آپ کے بعد کسی اور نبی کو نہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا. اب کوئی پیغمبر اور رسول آپ کے بعد نہیں آئے گا. لہذا جو بھی اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں. تو ختم نبوت کا منکر ایک یوں ہے جو یوں کر کے حضور کی نبوت کا انکار کرتا ہے، اور ایک دوسرا بھی منکر ہے. بے شک بے شک. اللہ اکبر. ایک دوسرا بھی منکر ہے جو یوں نہیں کہتا. وہ ذرا بات گھماتا ہے، اس کو گول کرتا ہے، کچھ چھپاتا ہے، کچھ ظاہر کرتا ہے، سامنے کچھ کرتا ہے، پیچھے کچھ رکھتا ہے، اور رکھ کر کہتا ہے کہ نبی تو کوئی نہیں آئے گا لیکن معصوم آئیں گے. کون آئیں گے؟ کون آئیں گے؟ معصوم آئیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے معصوم کون ہوں گے؟ جواب آتا ہے ان کا درجہ نبیوں سے زیادہ ہوگا. ان کا درجہ نبیوں سے زیادہ ہوگا. ایک کہتا ہے نبی آئے گا، یہ نہیں کہا کہ درجہ نبیوں سے زیادہ ہوگا، یہ کہا نبی بن کر آئے گا. دوسرے نے نبی کا نام نہیں لیا، معصوم کا نام لے لیا کہ معصوم آئے گا. میں نے کہا وہ کون ہوگا؟ تو اس کا درجہ انبیاء سے زیادہ ہوگا. پہلے والے نے نبی تو مانا مگر درجہ نبیوں سے زیادہ نہیں مانا. دوسرے نے نبی تو نہیں کہا مگر درجہ نبوت سے بھی بڑا کر دیا اور کہا اولو العزم پیغمبروں سے بھی زیادہ اس معصوم یعنی امام کا درجہ ہوگا. میری نظر میں یہ پہلا بھی ختم نبوت کا منکر ہے اور دوسرا بھی ختم نبوت کا. اس میں کوئی شدت کی بات نہیں ہے، کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، کوئی فتنے کی بات نہیں ہے. وہ بھی عقیدہ ہے اور یہ بھی عقیدہ ہے. ادھر بھی فتنہ ہے اور ادھر بھی فتنہ ہے. اس کو بھی روکنا ہے، اس کو بھی روکنا ہے. اس کا بھی جواب ہے، اس کا بھی جواب ہے. وہاں بھی دلائل ہے، یہاں بھی دلائل ہے. وہاں بھی بات کرد ہے، یہاں بھی بات کرد ہے. اسے بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اسے بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا. وہ بھی اسلام پر حملہ ہے، یہ بھی اسلام پر حملہ ہے. وہ بھی نبوت پر حملہ ہے، یہ بھی نبوت پر حملہ ہے. وہ بھی ختم نبوت پر حملہ ہے اور یہ بھی ختم نبوت پر حملہ ہے. اس کا دفاع کرنے والا بھی ختم نبوت کا محافظ ہے اور یہاں دفاع کرنے والا بھی ختم نبوت کا محافظ ہے. کیا ہے بھائی؟ وہ بھی محافظ ہے، یہ بھی محافظ ہے. کوئی اسے کہے یہ تو محافظ ہے اور اسے کہے یہ محافظ نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جو فوجی سرحد پہ کھڑا ہے اسے تو کہا جائے فوجی ہے، جو ملک کے اندر کھڑا ہو اسے کہا جائے یہ فوجی نہیں ہے. بھائی جو وہاں کھڑا ہے اسے تو کہا جائے فوجی ہے، جو یہاں کھڑا ہو اسے کہا جائے فوجی نہیں ہے. جو وردی پہن کے آئے اسے کہا جائے فوجی ہے، جو بغیر وردی کے جو ادارے کام کر رہے ہیں انہیں کہا جائے یہ فوجی نہیں ہے. بھائی جس نے اس شعبے میں داخل ہو کر ملک کے دفاع کی قسم کھالی ہے اور دفاع کا حق ادا کر رہا ہے وہ فوجی ہے. اس فوجی کو سلام ہے جس نے ختم نبوت کے ہر محاذ پر کھڑے ہو کر منکر کا
میری اگلی بات سمجھیے، میں تنگ نظر نہیں ہوں، تنقید کا عادی نہیں ہوں، اپنوں کو برا کہنے والا نہیں ہوں، میں کھلا کہہ رہا ہوں، میں اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میرا جملہ سننا اس کی جوتی کو اپنے گلے کا ہار سمجھتا ہوں، اس کے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما سمجھتا ہوں۔ جو ختم نبوت کے لیے ایک دن بھی میدان میں آیا ہے، اسے اپنے عمال سے اس کے قبل کو بہتر سمجھتا ہوں جو اس نے ختم نبوت کا دفاع دیا۔ آؤ مظاہرہ کرو وسعت نظری کا، اگر نبوت پر حملہ کر کے کسی اور کو نبی ماننے والا ختم نبوت کا منکر ہے تو سر پر قرآن رکھ کر ایسا کھا کر بتاؤ جس نے معصومیت کی بات کر نئے معصوم کو کھڑا کر کے ان کے درجے نبیوں سے زیادہ بتا دیے۔ بتاؤ بھلا یہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ میں تنقید کی نظر سے نہیں کہہ رہا، میں اب سوال کرنا چاہ رہا ہوں، علماء کرام سے دستبردہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کئی بار معافی مانگ کے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، میری بات کو کوئی کسی بزرگ پر تنقید نہ سمجھ لے۔ کہاں میں اور کہاں بزرگ، میری کیا حیثیت ہے کہ میں کسی بزرگ پر تنقید کروں؟ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے سوال تو کر سکتا ہوں نا۔ ایک آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں شخص کا درجہ نبیوں سے زیادہ ہے، رسولوں سے زیادہ ہے، پیغمبروں سے زیادہ ہے، اور آیا حضور علیہ السلام کے بعد میں ہے اور حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، نبی کے برابر کسی کا درجہ ہو نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے لوگ اپنے علم و عمل کو اگر لے کر پیش کریں اور پیش کر کے گئے یہ ہمارے اعمال ہیں، ان کے اعمال کو سلام تو پیش کیا جا سکتا ہے، ان کی قربانیوں کو عقیدت کے الفاظ تو دیے جا سکتے ہیں، ان کی عظمتوں کو شروع کو مارا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ اس عمل کی وجہ سے یہ نبیوں سے بڑے ہو گئے، یہ کہا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم اس امت میں، پوری امت میں سب سے افضل جس شخص کو سمجھتے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا افضل البشری بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے بڑا بشر اور سب سے بڑی فضیلت رکھنے والے ابو بکر ہے۔ رسول خدا نے فرمایا سارے دروازے بند کر دو، صرف ابو بکر کے دروازے میں۔ حضور نے فرمایا جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ حضور نے فرمایا جب میں قیامت کے دن اٹھوں گا میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور میں ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ توجہ اس کے، حضور نے فرمایا جنت کے 8 دروازے جس کو آواز دیں گے وہ ابو بکر ہو گئے۔ یہ سب فضیلتیں، سب عظمتیں، جس نے حضور کو کندھوں پر اٹھایا، غار میں پہنچایا، جھولی میں سلایا، 10 مارنے کے باوجود شام کے پھر بھی نہیں جگایا، جن کی آنکھوں کے آنسو نکلے حضور کے چہرے پر گرے، حضور اٹھے، جن کی ایڑی پر ناب دہن لگایا، جسے پیغمبر نے اپنا ساتھی کہا کہ فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو غیر دل کا دوست بناتا تو ابو بکر ہوتے، لیکن یہ میرا بھائی ہے جسے حضور نے یوں کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی میرا دوست ہوتا تو میں کسی اللہ کے علاوہ کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، جس نے جماعت صلاح بیٹی حضرت کے حضور کے عقل پہ دے دی تھی، جس نے دولت پیغمبر کے قدموں پہ قربان کر دی تھی، جس نے سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، جو رسول کا سب سے پہلے ساتھی بنا تھا، جو آج بھی روزے میں حضور کے ساتھ سویا ہے۔ اتنی عظمتوں کے باوجود اگر کوئی آج یہ کہے کہ اس کا درجہ نبیوں سے زیادہ ہے وہ مسلمان رہ جائے گا؟ نہیں۔ علماء کرام دس بستہ سوال ہے، رہنمائی کیجئے گا، مسئلہ ختم نبوت کا ہے، محاذ ایک نہیں ہے، حملہ اور ایک طرف سے نہیں آ رہا، جب
یہ عجیب بات بھی آج کہنے لگا ہوں، ختم نبوت کے منکروں نے جتنے دلائل دیے اس فرقے سے لیے جس نے اماموں کا درجہ نبیوں سے زیادہ بتایا ہے. یہ ان سے پہلے کا فتنہ ہے، جس نے ہر کفر کو مواد فراہم کیا. بات میری سمجھنا، مواد فراہم کیا، اس مواد کی بنیاد پہ آگے بڑھے، کہا درجہ نبیوں سے زیادہ ہے. ایک آدمی ابو بکر صدیق کا درجہ نبیوں سے زیادہ بتایا، مجھے مومن کہیں گے؟ مسلمان کہیں گے؟ ساتھی کہیں گے؟ دوست کہیں گے؟ اسے ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ ساتھ کھڑا کر دیں گے؟ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے؟ اسے اپنا ساتھی کہہ لیں گے؟ ہم کہیں گے عقیدہ درست کر کے آ، سینے سے لگ جا. عقیدہ درست نہیں کر سکتا، سینے کے اندر آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس سینے میں دل ہے، اس دل میں حضور رہتے ہیں. اس سینے میں ایک دل ہے، اس دل میں حضور رہتے ہیں، اور جس دل میں حضور رہتے ہوں اس دل میں حضور کا دشمن نہیں رہ سکتا. اس نے یہ عقیدہ کر کے نبوت پر حملہ کیا، لہذا آئین کے مطابق جو آدمی بھی نبوت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کا رویہ شدت پر مبنی ہے، شدت پر مبنی ہے. میں نے کہا کیوں بھائی، کیا شدت ہے؟ کہا تم لوگوں کو دشمن بناتے ہو. میں نے کہا غلط سمجھے ہو، ہم بناتے نہیں بتاتے. بناتے بتاتے ہیں، بنتے وہ خود ہے. بنتے جب بن جاتے ہیں ہم بتاتے ہیں یہ بن گئے. اس میں کون سی شدت ہے؟ شدت تو اس کی ہے جس نے حملہ کے بعد تاجدار ختم نبوت سرور کون ہے حبیب کبریا صافی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے غیر نبی کو نبی سے افضل کہا. یہ نہیں کہا کہ یہ جناب برابر ہے، یہ نہیں کہا نبی ہے، بلکہ کہا اس سے بھی افضل ہے. ایک کہے برابر ہے وہ ناپتی ہے، جو کہے اس سے بھی افضل ہے کیا وہ ناپتی نہیں ہے؟ لہذا یہ بھی ایک پیرا ہے. دوسری بات، حضور آخری نبی ہے. میں یہ پچھلے سال جدوئی کی کانفرنس میں کہہ چکا ہوں، میں دوران نہیں چاہتا. آپ کو نہیں یاد ہوگا، مجھے یاد آ گیا. یہ اور بات ہے کہ آپ کی تعداد آج اس سے بہت زیادہ ہے. پہلے آپ حال میں تھے، اب اپنے حال میں. پہلے کسی کے حال میں تھے، پہلے آپ شادی حال میں تھے، اپنے حال میں. اس وقت آپ اپنے حال میں. اور بندہ اچھا لگتا ہی وہ ہے جو اپنے حال میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے میں آج میں بھی اپنے حال کی بات کر رہا ہوں. تھکے تو نہیں ہوں. حضور علیہ السلام آخری نبی، آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا. کبھی سوچو، غور کرو ایسا کیوں ہے؟ حضور کے بعد سلسلہ نبوت ختم کیوں ہو گیا؟ وجہ تلاش کرو. میں نے وجہ تلاش کی، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی. آپ بھی تلاش کریں، آپ کو بہت صحیح سمجھ آ جائے گی. وہ کیا کہ نیا نبی تب آتا ہے جب پرانے نبی کی تعلیمات باقی نہ رہیں. نیا نبی تب آتا ہے جب پرانے نبی کی تعلیمات و بات باقی. پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جائے اور ان تعلیمات کو بدل دیا جائے، تبدیلی کر دی جائے، تغیر و تبدل پیدا ہو جائے، اس کی جگہ رسومات لے لیں، اس کی جگہ نئی نئی باتیں لے لیں، اسے ختم کر دیا جائے یا بگاڑ دیا جائے. پھر نئے نبی کی ضرورت پڑتی ہے جو آسمان سے وحی کا سہارا لے کر، کتاب کا سہارا لے کر، آسمان سے اتری بات کا سہارا لے کر، جبرائیل امین کے نائب دیوان کا سہارا لے کر امت کو بتاتا ہے کہ اس نبی نے یہ کہا تھا اور میں
شک مثال دینے لگا ہوں سمجھانے کی غرض سے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے, 500 سال کا عرصہ گزرا یا 600 سال کا, کوئی چیز باقی نہیں رہی. بیت اللہ میں بت رکھ دیے گئے, لوگ ان کی عبادت کرنے لگے, اللہ کو لوگ بول گئے, اللہ کا نام لینے والے باقی نہیں رہے. یہاں تک کہ انسانیت مر گئی, دم توڑ گئی, انسانیت میں انسانیت نہیں رہی, دنیا میں اپنا شعور نہیں رہا, دنیا میں انصاف نہیں رہا, محبت نہیں رہی, غریب کی ہمدردی نہیں رہی, مظلوم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں رہا. ظالم ظالم تر ہوتا گیا, حاکم حکمرانی کے نشے میں آگے بڑھتا گیا, قانون دنیا ختم ہو گیا. اللہ نے آخری رسول کو بھیجا. بے شک 500 اور 600 سالوں کے بعد تعلیمات اس لیے موجود نہیں ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں نے پیغام دیا تھا سب بدل دیا گیا. دنیا کو شعور بخشنے کے لیے, دنیا کو انسانیت دینے کے لیے, دنیا کو حقوق دلوانے کے لیے, دنیا کو سچ بتانے کے لیے, اللہ کی معرفت کروانے کے لیے, پہچانے خدا بندی کروانے کے لیے, عبادت کا درس سکھانے کے لیے, عبادت کی بات بتانے کے لیے, نئے احکام کے ساتھ, مضبوط احکام کے ساتھ, تمام ادیان کے خلاصے کے ساتھ, تمام دینوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کو بھیجا. ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آپ کو اس لیے بھیجا جا رہا ہے ساری دنیا پر دین کو غالب کر دیں. حضور نے 23 سالہ زندگی نبوت کی بھائی اور 23 سال بعد حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. سمجھنا, میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب 23 سالوں بعد حضور رخصت ہوئے تو کیا دین کابل تک پہنچ گیا تھا؟ نہیں. قندھار تک پہنچ گیا تھا؟ نہیں. جدوئی تک؟ نہیں. مظفر گڑھ تک؟ ملتان تک؟ ابھی تو مکہ مدینہ سے نکلا. تو آپ کو تو بھیجا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ, ساری دنیا کو دین غالب کرنے کے لیے. ابھی تو غالب ہوا نہیں, آپ کو تو واپس جا رہے ہیں, تو غالب کون کرے گا؟ پہلے نبیوں کے دین مٹ نہیں گئے, مثالیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں, تبدیل نہیں ہو گئے, مثالیں موجود نہیں ہیں. بیت اللہ میں بت دوبارہ نہیں ہے, مثالیں موجود نہیں ہیں. تو یہ نبی جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کہ اب کچھ نہیں ہوگا, سبحان اللہ. اب کچھ نہیں ہوگا. 23 سال بعد دنیا سے جا رہے, نبوت کے 23 سال بعد, تو جناب مدین مکہ مدینہ میں پوری دنیا میں نہیں پھیلا. ربا محبوب کو بھلا کر لے جا رہے ہو, تین دنیا میں کیسے پہنچے گا؟ کہا یہاں تک میرے محبوب نے پہنچایا, وہاں سے آگے میرے محبوب کے محبوب پہنچا دیں گے. یہاں تک جن کو جس کو میں نے بھیجا اس نے پہنچایا, وہاں سے آگے جس کو انہوں نے پڑھایا وہ پہنچائیں گے. جہاں تک جس کو میں نے دیا اس نے پہنچایا, وہاں سے آگے جن کو وہ دے گا وہ پہنچائیں گے. تم سے پوچھتا بتاؤ جدائی والوں, تمہارے پاس کلمہ ہے یا نہیں ہے, قرآن ہے یا نہیں ہے, نماز ہے یا نہیں ہے, اذان ہے یا نہیں ہے, اقامت ہے یا نہیں ہے, شریعت ہے یا نہیں ہے, حلال و حرام کی بات ہے یا نہیں ہے, نکاح غیر نکاح کی بات ہے یا نہیں ہے, میت میں بتلانے کے میلانے کے طریقے تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے, وضو غسل کے مسائل معلوم ہے یا نہیں ہے, شریعت قانون کی باتیں تمہیں معلوم ہے یا نہیں ہے, سیاست و سیادت و قیادت و امامت و صداقت و شرافت و حیا و وفا و جرأت و بہادری و ہمت و بلندی, غیرت و وفا و حکمت و بھلائی ہے, لیکن اچھائی حسن و تدبر, شریعت بچپن لڑکپن جوانی شباب علم حکمت تدبر, بتاؤ آج دنیا میں ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ایک چیز بتاؤ جو مٹی ہو, کوئی چیز بتاؤ جو مٹی ہو. یہ ضرور ہوا ہے کہ دین کی تشریح روز بروز کھلتی چلی گئی, کھلتی چلی گئی, واضح ہوتی چلی گئی. جب حضور گئے تھے قرآن لکھا ہوا نہیں تھا, آج لکھا ہوا ہے یہ نہیں. جب حضور گئے تھے فرمان رسول کتابوں میں چھپا ہوا نہیں تھا, آج ہے یہ نہیں. جب حضور گئے تھے افریقہ کے جنگلوں میں آزان کی آواز نہیں آتی تھی, آج آتی ہے یا نہیں آتی؟
جب حضور گئے تھے قسطنطنیہ شہر فتح نہیں ہوا تھا، فتح ہوا یا نہیں ہوا؟ روم اور فارس کے پر بچے نہیں اڑے تھے، بعد میں اڑے یا نہیں اڑے، دنیا پر جنگ اسلام کے نہیں لڑائے تھے، بعد میں لڑائے یا نہیں لڑائے، دنیا میں مساجد نہیں بنی تھی، بعد میں بنی یا نہیں بنی، دنیا کے اندر عبادت کی عبادت مقدس پوری دنیا تک نہیں پہنچا تھا، بعد میں پہنچا یا نہیں پہنچا؟ نبی تو 2-3 سالوں تک رہے، باقی ان کی تعلیمات مٹ گئی، یہ تو صرف 23 سال رہے۔ یہ میرے نبی کی تعلیم کی تاثیر کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ 23 سال صرف پڑھایا اور کئی 100 سالوں تک اسے کوئی مٹا ہی نہیں سکتا۔ حضور دنیا سے گئے تو دین 9 لاکھ مربع میل پر نافذ ہے، پہلا خلیفہ آیا، بات پیچھے جانے کے بجائے آگے گئی، 11 لاکھ مربع میل پہ، دوسرا آیا 21 لاکھ مربع میل پہ، 22 لاکھ مربع میل پہ، تیسرا آیا 44 لاکھ مربع میل پہ، چوتھا آیا اس کو برقرار رکھا، پانچواں آیا سلامت رکھا، چھٹا آیا جسے 5ویں نے بیعت کر کے لایا، شرع کر کے لایا، مان کر لایا، تشریح کر کے لایا، ابا کے ممبر پہ بٹھایا، امیر المومنین مولا بات کا اقرار کیا، مجھے سامنے لائے، اس کی تائید کرتے ہوئے ساتھ چلے، پھر 64 لاکھ 65,000 مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ پوچھتا ہوں تم سے، اسلام بڑا ہے یا کہتا ہے؟ اونچی ایک دفعہ سب مل کے بڑا ہے؟ کوئی چیز مٹی تو نہیں، کوئی سنت تو نہیں مٹی، کوئی فعل تو نہیں مٹا، پیغمبر کی زبان سے کوئی جملہ نکلا وہ رہ تو نہیں گیا، نبی کے جسم سے کوئی کام ہوا وہ رہ تو نہیں گیا، پیغمبر کا کوئی